بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 56 اصحاب بدر کی فضیلت اور غزوہ بدر کے نتائج اور اس سے ملنے والے اسباق سے متعلق ہے۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اہل بدر کو اپنے مابین کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افضل المسلمین، تمام مسلمانوں سے افضل۔ یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح کی کوئی اور بات کہی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، فرشتوں میں سے بھی جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا درجہ بھی اسی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، ابو مرشد اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک مہم پر بھیجا اور کہا کہ جاؤ روضہ خاخ، یہ ایک جگہ تھی، وہاں جا کر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے لے کر آؤ۔ یہ خط ایک بدری صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو دیا تھا کہ اسے مکے پہنچاؤ۔ چنانچہ جب وہ خط لایا گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم، اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر میرا ایمان باقی نہیں رہا، بلکہ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ قریش کے سر پر میرا احسان ہو جائے تاکہ وہ میرے مکے میں رہ جانے والے اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق حاطب، حاطب نے سچ کہا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے اللہ کے رسول میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس من اہل بدر، کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل بدر کے حالات پہلے ہی سے جانتا تھا، اور اللہ کا ارشاد ہے، اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ یعنی اتنی بڑی بشارت ہے بدری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ کرتے تھے، مطلب یہ تھا کہ جب اللہ نے ان کو اتنی بڑی شان دی تو وہ تو اطاعت میں اور زیادہ اور فرمانبرداری میں اور زیادہ جھک گئے۔ چنانچہ بدری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ شان سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آنسو سے بھیگ گئی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم۔ پھر اس غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے فتح ملنے پر شاندار نتائج حاصل ہوئے۔ غزوہ بدر کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ مکے کے مشرکین بلکہ پورے جزیرہ عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بیٹھ گیا، اور یہ بات دور دور تک پھیل گئی کہ ایک چھوٹے سے لشکر نے بہت بڑے لشکر کو شکست فاش دے دی ہے، اور کافروں کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لیڈروں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ جزیرہ عرب سے مشرکین کی بالادستی، ہیبت اور شان و شوکت کا خاتمہ ہو گیا، جن کو اپنے مال و اسباب پر بڑا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ غور کیا جائے تو حق اور باطل کا یہ معرکہ، یہ غزوہ بدر قیامت تک کے لیے میزان ہے، اہل ایمان کے لیے حوصلے کا روشن مینار ہے۔ کثرت پر قلت کا غلبہ، کفر پر ایمان کی کامیابی اور مسلمانوں کا پورے عرب میں استقرار نصیب ہونا، تمام طاقتیں مسلمانوں کا لوہا ماننے پر مجبور ہوئی۔ قریش کے مقابلے میں مسلمانوں کو مساوی فریق حیثیت حاصل ہوئی۔ ابھی تک تو قریش مسلمانوں کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ اس غزوے کے بعد قریش کو مسلمانوں کی قوت کا احساس ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کو تسلیم کیا، اور اس غزوے سے قریش کی سیاسی شہرت، سیاسی حیثیت بری طرح مجروح ہوئی۔ ان کی شام کی تجارتی شاہراہ غیر محفوظ ہو گئی، جس پر ان کی تجارت کا دار و مدار تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام کی مرکزیت اور مدینہ المنورہ اسلامی مملکت مستحکم ہو گئی۔ عرب قبائل اور اسی طرح دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف اور مدینے کی ریاست کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ اب اسلام ایک قوت اور طاقت بن چکا تھا جس کا مٹھانا اب آسان اور ممکن نہیں۔ مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔
اسی طرح یہود جو مدینہ المنورہ میں آباد تھے، معیشت، عسکری اور مادی وسائل کی بنا پر وہ اپنے آپ کو برتر تصور کرتے تھے، اس فتح نے انہیں بھی مرعوب کر دیا۔ وہ مسلمانوں کو اپنے لیے زبردست خطرہ محسوس کرنے لگے اور حسد میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنے گھناؤنے اور سازشی کھیل کا آغاز کر دیا۔ گویا غور کیا جائے تو غزوہ بدر سے مسلمانوں کو شاندار نتائج حاصل ہوئے، چونکہ غزوہ بدر میں اصل مدد اللہ ہی کی جانب سے تھی، جس کا اللہ نے ذکر فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت زبردست نہایت حکمت والا ہے۔ گویا اس کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور صرف اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، اپنے تمام تر معاملات اسی کے سپرد کرنے چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ ان اسباب سے دھوکہ نہ کھائے، بلکہ صرف مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھے، کیونکہ صرف وہی ہے جو اپنی توفیق سے مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر فضل و کرم کی بارش کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بات واضح کی کہ بدر کے دن ان کی مدد کی، مشرکین کا قتل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشرکین پر مٹی پھینکنا، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق، فضل اور اس کی نصرت سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی تاکہ ان کا خوف دور ہو جائے۔ اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ من، یاد کرو جب اس نے تمہیں اپنی طرف سے امن و سکون دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر دی تھی، جو اللہ کی طرف سے گویا ایک مدد تھی۔ اور پھر غور کیا جائے تو قرآن کریم مسلمانوں کی تربیت اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، قرآن کہتا ہے چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور قرآن کہتا ہے اے نبی جب آپ نے مٹی برخاک ان کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تاکہ وہ مؤمنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب واضح فرما دیا کہ نصرت اور مدد اسی کی طرف سے تھی، تو پھر اس مدد کی کچھ حکمتیں بیان کرتے ہوئے اللہ کا ارشاد ہے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ وہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے نبی آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنے اور اپنے مؤمن بندوں کو اپنا یہ احسان یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کم مقدار کو کثرت سے بدل دیا، کمزوری اور خوف کو قوت اور نصرت سے بدل دیا، ان کے فقر اور تنگ دستی کو ختم کر کے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنے نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ مؤمنوں کے مکۃ المکرمہ میں قیام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مکی دور میں بہت قلیل تعداد میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت دی اور مدینہ المنورہ میں ٹھکانہ دیا، اور پھر اب یہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں مدد عطا کی، ان کو فتح اور نصرت سے نوازا۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے مسلمانوں کو بلا ظاہری اور مادی اسباب کے محض غیب سے قوت حاصل ہوئی، اور کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور کفر نیست و نابود ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو قرآن کریم میں
یوم الفرقان کہا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کا دن۔ حق و باطل کا یہ معرکہ قیامت تک کے لیے میزان ہے، اہل ایمان کے لیے حوصلے کا روشن مینار ہے۔ یہ غزوہ غزوات اسلام میں سب سے بڑا غزوہ ہے، اس لیے کہ اسلام کی عزت اور شوکت کی ابتدا اور کفر اور شرک کی ذلت اور رسوائی کی ابتدا بھی اسی غزوے سے ہوئی ہے، اور یہ غزوہ تمام غزووں کے لیے بنیاد ہے، اساس ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس سے سبق ملتا ہے کہ مسلمانان عالم اپنے دشمن کے خلاف، دشمنان اسلام کے خلاف ظاہری اسباب اپناتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط قائم رکھے، ظاہری اسباب، ظاہری تدبیر کے ساتھ تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ بدر میں ساری ظاہری تدبیریں اپنائی، لیکن اس کے بعد آپ نے رات بھر اللہ کے سامنے آہوزاری کی، اللہ سے دعائیں کی۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دونوں چیزیں سکھلائی ہے، ہم نے ظاہری تدبیر بھی کرنی ہے دشمن کے خلاف، اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے کہ نصرت اور مدد تو اللہ ہی کی جانب سے آئے گی، اور یہی ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر غور کیا جائے تو مسلمان تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہے، مسلمان تو ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ بظاہراً میدان جنگ میں شکست مسلمان کو ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان مارا گیا تو شہید ہے، اور اگر بچ گیا تو غازی ہے۔ گویا مسلمان تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہے۔ کامیابی تو اللہ نے مسلمان کے ساتھ جوڑ دی ہے، بشرط ہے کہ یہ دین پر کامل طور پر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نسلوں سے اللہ دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔